پاک بال اور مقدس جماعت اس روئے زمین پر وجود پذیر نہیں ہو سکتی. اس دھرتی پر ایسا طبقہ اور ایسے مقدس نمور معرض وجود میں نہیں آ سکتے. یہی وہ لوگ تھے جو شرک کے اندر مبتلا تھے, یہی لوگ تھے جو زنا کاریوں کے اندر ملوث تھے, یہی لوگ تھے جس کا مزاج بدکاری کا بنا ہوا تھا, یہی لوگ تھے جو جھوٹے شادی کے عادی تھے, یہی لوگ تھے جو اپنی بچیوں کو زندہ دور کر دیا کرتے تھے, یہی تو لوگ تھے جو اپنی عورتوں کو محبوس تصور کیا کرتے تھے. عورت کا ہونا سماج کے اندر بڑی عیب کی چیز سمجھی جاتی تھی. اور ایک عربی کا شاعر ہے, اس دور جہالت کے عربوں کا جو مزاج تھا اس کی عکاسی کرتے ہوئے, اس کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے ان النساء شیاطین خلقن لنا, ان النساء شیاطین خلقن لنا, کہ یقیناً عورتیں ہمارے لیے شیطان کا درجہ رکھتی ہیں. جس طرح سے شیطان منحوس ہے ہمارے لیے عورت کی ذات بھی منحوس ہے. اور آگے کہتا ہے نعوذ باللہ من شر الشیاطین, کہ ہم شیطان کے شر سے پناہ چاہتے ہیں, یعنی عورت کے شر سے پناہ چاہتے ہیں. یہ تصور تھا وہ جاہلیت. اسلام آیا, اسلام نے آ کر عورت کو ایک مقام دیا, ایک احساس دیا, اور ساری انسانیت پر اسلام کا احسان ہے, محمد عربی کا احسان ہے, کائنات کے ذرے ذرے پر احسان ہے. آپ رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں, لیکن سب سے بڑا احسان صرف ناسک پر ہے, نسوانیت پر ہے. اس لیے کہ اسلام ہی نے اس عورت کو مقام دیا ہے, ماں کا درجہ دے کر اس کے جنت, اس کے قدموں کے تلے جنت کو بتایا ہے, اور مختلف انداز میں عورت کے مقام کو اسلام بھی نے نمایاں کیا. اسلام نے جب عورت کو مقام دیا, ایک احساس عطا فرمایا, تو اسی طرح کا مزاج رکھنے والا ایک شاعر کہتا ہے ان النساء ریاحین خلقن لنا, کہ عورتیں ہمارے لیے خوشبو بنا کر کے پیدا کی گئی ہیں. کلکم تشتہی شم الریاحین, ہر ایک تم میں سے چاہتا ہے کہ خوشبو کو, اس کی خوشبو کو سونگنے کی کوشش کرے. ہر ایک آدمی کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ پھول کو اصلی حالت پر رہنے دے اور اس سے لطف اندوز ہو, اس کا احترام کرے اور اس کی خوشبو سے نفع اٹھائے. یہ اسلامی تصور شاعر نے پیش کیا ہے. میرے بھائیوں, اسلام کے ماننے والے قرآن سے جڑے, قرآن سے وابستہ ہوئے, ساری برائیاں ان کی زندگیوں سے ختم ہو گئی. قرآن ہمیں صرف اس لیے نہیں آیا تھا یہ قرآن کہ ہم اسے مسجد میں, مسجد کے طاقوں کے اندر ڈھیر لگا کر کے رکھ دے. کوئی مر جائے چلو جی مسجد میں قرآن دے دو, کوئی گر جائے چلو مسجد میں قرآن دے دو. مسجدوں میں ڈھیر لگے ہوتے ہیں قرآن کے. آپ دیکھیے جتنے قرآن مسجد کے اندر رکھے ہوئے ہیں, شاید ہی ہر دن قرآن کے اتنے پڑھنے والے مسجد میں آپ کو ملے نہیں. مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے اور شکوائیں شکایتیں گھروں سے بڑھ کر ختم ہو گئی. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثروا فی بیوتکم تلاوۃ القرآن, اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کی کثرت کرو. اس کے فائدے بیان کیے ہیں, مگر مجھے تفسیر میں جانے کا موقع نہیں ہے. اللہ کا کلام اس لیے نہیں آیا تھا کہ صرف اسے مذہبی کتاب سمجھ کر کے کاخوں کی زینت بنا دیا جائے, بہترین سے جسدان میں سمیٹ کر لپیٹ کر اس کو رکھ دیا جائے, بلکہ قرآن اللہ نے اس لیے اتارا تھا تاکہ سسکتی ہوئی, بلکتی ہوئی انسانیت اس قرآن کے ذریعے بلندی پر پہنچ جائے. چنانچہ صحابہ کرام کے پاس کون سی دولت تھی جنہوں نے ان کو حکمراں بنایا, انہیں سلطان بنایا, انہیں خلیفہ بنایا, انہیں خالق کیا, انہیں بلند و بالا کیا. یہی قرآن تھا ان کے پاس. سب سے بڑا ہتھیار یہ قرآن تھا. وہ ایٹم بم کے ذریعے حاکم نہیں بنے تھے, توپ اور بموں کے ذریعے حاکم نہیں بنے تھے. میرے بھائیوں, اگر توپ اور بموں کا حالات آج آپ تاریخ کے اندر پڑھیں, غزوہ بدر کا موقع ہے, صحابہ کرام 313 کی تعداد میں ہیں, ادھر 1000 کی تعداد میں کفار ہیں. اب طرح کے آلات حرب سے لیس ہو کر کے میدان کے اندر آئے ہیں, اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں مگر ایمانی طاقت اور اولادی ایمان بھی تھا, جس کی وجہ سے اللہ نے
نے غالب کیا اور انہیں غلبہ عطا کیا۔ میرے بھائیو، قرآن آج ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ میرے ماننے والوں، میرے پیغام کو سامنے رکھو، اپنے معاشرے سے شراب کو ختم کرو، جوئے کو ختم کرو، زیناکاری کو ختم کرو، بدکاری کو ختم کرو، ہر طرح کا پاپ اور جرم اپنے سماج سے نکال کر کے پھینک دو، اس لیے کہ میرے ماننے والوں نے جب میرے پیغام کو قبول کیا ہے، میں نے انہیں دنیا کے اندر بھی عزتیں دلوائی ہے، آخرت کی سرخروئی ان کے لیے مقدر بنوائی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی کو بیان فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرما دیتا ہے اور بعض قوموں کو ذلت و رسوائی کے گہرے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ آج ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے اندر اگر ذلیل کوئی قوم ہے تو مسلمان قوم ہے، مگر جناب والا کیا کہیے، ہم تو اپنے من میں ڈوب کر کے مست ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ بہترین سا کھانا مل گیا، موج بستی کے اندر ہے، اچھا سا مکان مل گیا، بستی کے اندر ہے۔ میرے بھائیو، یہ اصل مستی نہیں ہوتی۔ من حیث القوم، اگر غلبہ کسی کو مل جائے اور کسی کو اللہ تعالیٰ عزت سے نواز دے تو اصل عزت وہ ہے آدمی اپنا مکان بنا کے 300 دسترخوان سجا کے خوش ہونے لگے، اللہ نے مجھے عزت دی ہے، تو یہ کوئی عزت نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن سے جڑو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ اور قرآن کی محفلوں کو اہمیت کی نگاہوں سے دیکھو۔ جب تمہارے سامنے بات آئے کہ دین کی وزن سجی ہے، قرآن کی محفل لگی ہے، تو اس کے لیے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرو اور اہتمام کے ساتھ ان کے اندر شرکت کرو، تاکہ جو قرآن کے سکھانے والے ہیں ان کے حوصلے بلند ہوں، جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں ان کے حوصلے بلند ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وجہ سے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کے فیصلے ثابت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کے اندر قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت پیدا فرما دے۔ جس بچے نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہترین حافظ، قرآن کا عالم، قرآن کا عامل بنا دے، اور اساتذہ کو، والدین کو اپنی شایع نشان جزا اور بدلہ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔